إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے سامنے کل بات آئی کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے اور اسلامی معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ نقصان دینے والی ہے وہ یہی چیز بدگمانی ہے. یہی تمام چیزوں کی جڑ ہے. اسی سے مسلم کا احترام ختم ہوتا ہے, اسی سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے نفرت بڑھتی ہے, اسی سے عفو و درگزر کا جو مادہ ہے اور جو چیز ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسی کے ساتھ سکون قلب ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ بدگمانی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بدگمانی عربی کے لفظ الظن کا ترجمہ ہے. عربی کا ظن اچھے اور برے دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ ہمارے یہاں اردو میں گمان دونوں معنی کے لیے ہوتا ہے, بدگمانی اور اچھا نیک گمان اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید نے جہاں بھی لفظ ظن کا ذکر کیا ہے وہاں بدگمانی بتلانی چاہی ہے قرآن نے, وہاں پر صرف ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں گمان کی کثرت سے روکا گیا ہے. گمان میں آدمی کے پاس کوئی ٹھوس دلیل, مضبوط دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی. اور ایک جگہ ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس چیز کے پیچھے مت ہو لیا کرو جس کی بابت تجھے علم صحیح نہ ہو. بے شک کان, آنکھ اور دل ان کی پوچھ ہر شخص سے ہوگی. معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی ایسی رائے قائم نہ کرنی چاہیے جس کے بارے میں اسے کوئی قطعی علم, کوئی اس کے پاس ٹھوس دلیل نہ ہو. اب بدگمانی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بدگمانی جو اللہ سے بندہ کرتا ہے اور ایک بدگمانی جو بندہ بندے سے کرتا ہے. اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس کی رحمت اور اس کے انعامات کا اہل نہ سمجھنے لگتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں مجھ پر نہ ہوں گی. اللہ کی رحمتیں تو صرف مولانا لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ خاص ہیں. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر عمل سے, اعمال کرنے سے جی چرانے لگتا ہے. ایک واقعہ ضمناً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اس کو شرمندگی ہوئی. وہ ایک آدمی کے پاس چلا گیا اس سے پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے نہیں میں جواب دیا. اس نے اس کو بھی ختم کر کے 100 کی عدد مکمل کر دی. اور اس کے بعد کچھ مدت بعد پھر اس کو شرمندگی ہوئی. پھر وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا, عالم دین کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بالکل تیری توبہ قبول ہوگی. اس کے لیے جو شرطیں ہیں انہوں نے اس کو بیان کی. تفصیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے بدگمانی کسی حالت میں بھی نہ کریں. اور ایک بدگمانی, اللہ سے بدگمانی ہمیں نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کو سوچتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمتیں جو مجھ پر ہیں اس سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے بدگمان ہونے سے بچ سکتے ہیں. دوسرا ہے بندوں سے بدگمانی. بندوں سے بدگمانی یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. غیبت کی شروعات اسی سے ہوتی ہے. دل میں کینہ, بغض, نفرت, حسد, دشمنی, یہ سب چیزوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے بدگمانی. آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی ہی نہ کرے تو یہ تمام چیزیں پیدا ہی نہ ہوں اور آگے چل کر جو دوریاں بڑھتی ہیں, جو نفرتیں ہوتی ہیں, اس کی اصل بنیاد ہی بدگمانی ہوتی ہے. لہذا آخر میں ہم کنکلوژن پر آئیں گے, اس کا حل کیا ہے اس پر آئیں گے. تو سب سے پہلے اللہ سے بدگمانی کا حل یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں بندوں پر ہیں اس کو سوچے. اور بندوں کے ساتھ جو ہم بدگمانی کرتے ہیں اس کا حل یہ ہے, اس کے بچاؤ کے دو طریقے ہیں کہ جس سے آپ کو بدگمانی ہو اس سے جب بھی آپ کی ملاقات ہو آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر, آپ کا سلوک آپ کے گمان اور خیالات کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کے بالکل الٹ ہوں. آپ نے جو اس کے بارے میں سوچا ہے
اس سے الگ سوچ کر آپ اس سے ملاقات کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حسن ظن کی عادت ڈالیں، اچھا گمان رکھنے کی، اس کے ہر آدمی کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی عادت ڈالیں، اور اس عادت کو اتنا پختہ کریں کہ اگر آپ کو ایک آدمی میں 99 برائی بھی نظر آئے اور اس میں ایک اچھائی ہو تو آپ اس ایک اچھائی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ تو ناظرین، مختصراً اتنا ہی کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے۔ بدگمانی کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ سے بدگمانی اور ایک بندوں سے بدگمانی۔ اللہ سے بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے انعامات کو سوچے، اور بندوں سے بدگمانی کے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ کے اس شخص سے ملاقات ہو جس سے آپ کی بدگمانی ہو، اس سے آپ اچھے طریقے سے ملیں، اچھے طریقے سے برتاؤ کریں، فطری آپ کا اس پر اثر پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنا لیں، اچھا گمان رکھنے کا عادی بنا لیں، جس کے ذریعے سے اگر اس کے اندر 99 خرابی بھی ہوں، ایک اچھائی کو لے کر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اچھا اس کے سلسلے میں گمان رکھنے والے بنیں۔ آخر کی اہم بات یہی کہ اس عمل کو آج سے اسی رمضان کے مبارک مہینے سے شروع کر کے ہمیں پوری زندگی میں اس کو اپلائی اور لاگو کرنا ہے۔ متاع زندگی میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله